الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتب رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آج ہماری باقاعدگی سے آج پہلی کلاس ہوگی. آج ہم چند چیزیں پڑھیں گے. آپ سب کو میرا اسکرین نظر آ رہا ہے؟ جی سر. لفظ کی اقسام اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ. یہ دو چیزیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لفظ کی اقسام ہیں ہر زبان کے اندر لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اسم، فعل، حرف. یہی تقسیم عربی زبان کے اندر بھی ہے کہ عربی زبان میں قرآن میں حدیث میں فقہ کتاب جتنے الفاظ ہیں ہم بولتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. ایک ہم کہتے ہیں اسم، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور تیسرا حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. ویسے تو ہم ان کی تعریفیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی تعریف پڑھیں گے نہیں. ہم نے اس کا صرف مفہوم سمجھنا ہے. اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں. اسم ایسا لفظ جس کا ایک مخصوص معنی ہو، اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو. مثلا میں لکھتا ہوں مسجد، مسجدن، یہ اسم ہے، ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ لاہور، ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. لاہور سن کر خود بخود ہمارے ذہن کے اندر ایک تصور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ فیصل مسجد، تو فیصل مسجد کہنے سے ہمارے ذہن کے اندر ایک خاص قسم کی عمارت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم، میں کہتا ہوں کہ مسجد حرام، میں کہتا ہوں کہ مسجد نبوی. میں کسی بھی جگہ یا کوئی شخص ہے، میں کہتا ہوں کہ خالد بن ولید. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں خالد بن ولید، میں کہتا ہوں کہ عمر فاروق. تو کوئی بھی شخص ہے، جگہ ہے، چیز ہے، اس کے نام کو ہم کہتے ہیں اسم. میں کہتا ہوں قرآن میں کہتا ہوں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک خاص قسم کی کتاب کا تصور آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ صحیح البخاری، تو یہ کیا ہے، اسم ہو جائے گا. کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام، شخص کا نام، وہ اسم کہلاتا ہے. اردو میں بھی یہی تعریف ہوتی ہے، عربی کے اندر بھی یہ تعریف ہوتی ہے اور انگریزی زبان کے اندر بھی یہ تعریف ہوتی ہے. تو عربی زبان کے اندر جتنے الفاظ ہیں ان میں سے ایک قسم وہ ہے جن کو اسم کہتے ہیں. اور فعل کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا اپنا مخصوص معنی بھی ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے. ایسا لفظ کہ جس کے اندر کوئی معنی پایا جائے اور اس کے اندر کوئی زمانہ موجود ہو، چاہے زمانہ ماضی ہو، چاہے زمانہ حال ہو، چاہے زمانہ مستقبل ہو، اس کو ہم کہتے ہیں فعل. میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرض کریں
ہم کل لاہور جائیں گے. دیکھیے اس کے اندر جو جانا ہے یہ فعل ہو جائے گا. جانا کہ جانا ایک کام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کل کا ذکر آ رہا ہے تو فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. ہم کل لاہور جائیں گے. ٹھیک ہے. کہتا ہوں کہ ہم نے کل فٹ بال کھیلا تھا. اس میں جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کھیلنا. یہ فعل ہو جائے گا. یعنی کھیلنا ایک الگ اس کا کام ہوتا ہے. تو اور ہم نے کل فٹ بال کھیلا تھا، یہ فعل ماضی ہے. یہ فعل ماضی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پڑھنا ایک کام ہے. پڑھنا ایک کام ہے. اور زمانہ حال چل رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ حال. یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس کے اندر کام کرنے کا مفہوم پایا جائے، چاہے وہ کام فعل ماضی میں ہوا ہو، چاہے مستقبل میں ہوا ہو، چاہے حال میں ہو رہا ہو، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر جو دوسرے الفاظ کیٹیگری ہے وہ ہیں فعل. یا تو کوئی بھی لفظ اسم ہوگا، یعنی قرآن کی ہم کوئی بھی آیت دیکھ لیں یا کوئی قرآن کا صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جتنے الفاظ ہوں گے، چاہے 100 الفاظ ہیں، 200 الفاظ ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ ہوں گے اسم اور کچھ ہوں گے فعل. اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ سے، اس کو چینج کر لوں. میں کہتا ہوں سے. اب سے ایک لفظ تو ہے، لیکن سے کہنے سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ پر، اگرچہ کچھ اس کا مفہوم تو ہے لیکن مکمل اس کا مفہوم سمجھ نہیں پاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں کسی چیز میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ حروف جب کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتے ہیں تب ان کے میننگ واضح ہوتے ہیں. اس کی مثال میں دیکھتا ہوں. فرض کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں گھر سے نکلا. اب دیکھیں جو سے لفظ ہے اس جملے کے اندر استعمال ہونے سے اس کا مطلب واضح ہو گیا ہے. صرف سے کہنے سے اس کا مطلب واضح نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ کتاب ٹیبل پر پڑی ہے. تو یہ جو پر ہے ٹیبل پر، یہ پر اس جملے میں استعمال ہونے سے ہمیں اس کا مفہوم پتہ چلا ہے، ورنہ صرف پر کہنے سے ہم اس کا مفہوم پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے. حروف ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ یا کسی جملے میں جب استعمال ہوتے ہیں تب ان کا مفہوم ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟ اسم، فعل اور حرف. یس پلیز. یہاں تک کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال وغیرہ ہے اسم، فعل یا حرف کے حوالے سے؟ آگے جا کے اس کو جی ہم بالکل. مزید پڑھیں گے تفصیل سے تو آپ کو مزید اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. اوکے. یہ ہمارا بس ایک تعارفی کلمات تھے لفظ کی اقسام کے حوالے سے. آج جو ہمارا اصل سبق جو ہے وہ ہے معرفہ اور نکرہ. معرفہ اور نکرہ ہم آج پڑھیں گے. میں اس کو لکھتا ہوں. ہم جو ہمارے پاس تینوں طرح کی بحث ہے، اسم کی بحث ہے، فعل کے حرف. یعنی عربی زبان کے اندر جتنی بھی عربی گرامر ہے وہ ساری گرامر کا تعلق جو ہے یا تو اسم کے ساتھ ہوگا یا فعل کے ساتھ ہوگا یا حرف کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو فی الحال ہم اسم کے حوالے سے کوئی 4-5 چیزیں ہیں ہم وہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا حرف کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جو فعل کی بحث ہے یہ ہم مکمل بحث پڑھ لیں گے تفصیل کے ساتھ. دیکھیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، آیات ہیں، اس کے اندر ہر آیت میں صرف 4-5 چیزیں استعمال ہوئی ہیں. قرآن کی ہر لائن میں، ہر آیت کے اندر 5 4 یا آپ بہت زیادہ کریں تو 6 چیزیں. وہی چیزیں قرآن کی ہر لائن کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. بار بار شروع سے لے کر آخر تک وہی چیزیں ہوتی ہیں قرآن کے اندر. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ چند الفاظ کے اندر پوری کتاب سمائی ہوئی ہے. تو الحمدللہ
ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں اردو آتی ہے، کیونکہ اردو اور عربی دونوں زبانیں بہت قریب قریب زبانیں ہیں۔ اردو کے اندر عربی زبان کے کوئی جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں وہ کوئی 50 سے 60% ایسے الفاظ ہیں عربی زبان کے جو ہم اپنی اردو میں استعمال کرتے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ابھی ہم جب قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، ہم سوچیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ کتنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کا ترجمہ کرنا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شروع کے 2 ہفتے ممکن ہے آپ کو چیزیں مشکل لگیں اور آپ کو چیزیں مکمل سمجھنا ہے، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان بور بھی ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں آتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو دیکھیں کوئی بھی جو کام ہے ہم اس میں جب 2 دن لگاتے ہیں، 4 دن، ہفتہ، 10 دن، تو 10 دن کے بعد انسان اس کام سے مانوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر، 8 سے 10 دن کے اندر اندر آپ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرنا آپ شروع کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں معرفہ پلس النکیرہ۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کو ہم پڑھیں گے معرفہ، ٹھیک ہے، معرفہ نہیں کہیں گے، اس کا نام ہے معرفہ، اور یہ ہے نکیرہ، ٹھیک ہے۔ لفظ کیا ہے یہ؟ نون پر زبر ہے، کاف پر زیر ہے، النکیرۃ۔ تو آپ لوگ کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ آپ کا جو عربی تلفظ وہ بھی ٹھیک ہوتا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ المعرفہ والنکیرہ، قرآن کے اندر یا عربی زبان کے اندر جتنے الفاظ پائے جاتے ہیں، یا تو وہ اسم، یا تو وہ معرفہ ہوں گے یا وہ نکیرہ ہوں گے۔ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر، عربی بھی کسی کتاب کے اندر جتنے بھی اسم ہوں گے یا تو وہ معرفہ ہوں گے یا وہ نکیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کو، معرفہ، اور نکیرہ کہتے ہیں کسی عام چیز کو۔ فرض کریں میں مثال لکھتا ہوں یہاں پر، معرفہ کہتے ہیں کسی بھی خاص چیز کو۔ فرض کریں میں لکھتا ہوں محمد، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خاص چیز ہے نا، یہ خاص شخصیت ہے۔ جو تاریخ کے اندر ایک نبی آئے تھے مکے کے اندر، ان کا نام کیا ہے؟ محمد ہے علیہ السلام، تو یہ خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مکہ ایک شہر کا نام ہے، یہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فیصل مسجد، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ خاص ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ میں کل بازار گیا تھا اور میں نے ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ نکرہ ہو گیا۔ یس، شاباش، ٹھیک ہے۔ کہتا ہوں کہ میں نے کسی خاص مسجد کا نام نہیں ہے ایک، بلکہ جی ہاں، مسجد میں نماز پڑھی۔ اب دیکھیں ہمارے ذہن میں کوئی اس مسجد کو لے کر کوئی خاص مسجد نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ میں پنڈی گیا تو وہاں پر ہزاروں مسجدیں، پنڈی شہر کے اندر کوئی مسجد میں گیا، میں نماز پڑھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے پچھلے ہفتے جمعے کی نماز فیصل مسجد میں پڑھی، تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک خاص چھبی آ جاتی ہے اس عمارت کی، جس کے 4 مینار ہیں، سفید رنگ کی سنگمرمر لگا ہوا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی لفظ کو سن کر اگر ہمارے ذہن میں کوئی خاص مفہوم پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟ وہ خاص ہو جائے گا، اس کو معرفہ کہیں گے، اس کو ہم معرفہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اس کے میننگ کو دیکھ کر۔ اور اگر ہم اس کے لفظ کو سنتے تو ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کوئی خاص اس کا تصور نہیں آتا ہے، تو اس کو ہم نکیرہ کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ کتاب، کہتا ہوں کہ کتاب، یا میں کہتا ہوں کہ میں کل کتاب پڑھ رہا تھا، یہ تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص تصور نہیں آ رہا ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ میں کل قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک خاص تصور آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خاص۔ یہ تو ہو گیا
ان کو پہچانیں گے ان کی میننگ کے ذریعے سے. البتہ عربی زبان کے اندر جو نکرہ اور معرفہ ہے اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جو معرفہ ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے بولا جاتا ہے، ایک فرد کے لیے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ مسجد نبوی، ظاہر ہے کہ مسجد نبوی پوری دنیا میں ایک ہی مسجد ہے. مسجد نبوی پوری دنیا کے اندر ایک ہی مسجد ہے. صحیح ہے، لہذا معرفہ جو ہوگا وہ کسی ایک چیز کے لیے بولا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق، تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر صرف ایک ہی سیدنا ابوبکر صدیق گزرے ہیں جو خلیفہ اول تھے، معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد، ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر ایک ہی شہر ہے جس کا نام فیصل آباد ہے، تو وہ معرفہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اسلام آباد، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. لہذا معرفہ وہ لفظ ہے کہ جس کو کسی ایک چیز یا ایک فرد یا ایک جگہ کے لیے بولا جاتا ہے. اور نکرہ کیا ہے؟ نکرہ ایسا لفظ کہ جس کا اطلاق ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ ایسا لفظ جس کا اطلاق ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ پھل یعنی فروٹس. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پھل ہم کہیں گے نا، ہمارے ذہن کے اندر کئی پھل آ جائیں گے. سیب ہے، انار ہے، زیتون ہے، مالٹا ہے، کیلا ہے، آم ہے، اور پتہ نہیں دسیوں طرح کے پھل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ ہو جائے گا. لیکن میں کہوں کہ سیب، تو لہٰذا سیب تو ایک ہی پھل کے بولا جاتا ہے، تو اس کو معرفہ ہو جائے گا وہ پھر. یس پلیز، یہاں تک کچھ مفہوم ہو گیا، سمجھ آپ لوگ آ گیا ہے معرفہ نکرہ کا؟ جی دیکھیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو مجھے کسی وقت آپ روک سکتے ہیں. ہمارا کام کیا سمجھنا ہے اصل میں. کسی کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو. وعلیکم السلام. جی سمجھ آ رہی ہے لیکن آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے، تو کوئی سگنل ایشوز میرے ہے خیال یا میں کچھ؟ باقی لوگوں کا آواز کلیئر آ رہی ہے. یس سر. بالکل کلیئر ہے. میرے خیال میں آپ شاید گاؤں میں ہیں، تو وہاں پر آپ کے پاس کوئی نیٹ کا ایشو ہوگا. میرے خیال میں آپ اس جگہ پہ بیٹھے نا جہاں پر آپ کے پاس سگنل ٹھیک آتے ہوں. ٹھیک ہے سر، میں چیک کر لیتی ہوں. اوکے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن سے معرفہ اور نکرہ کو کیسے پہچانیں گے اور اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے. ہمارا اصل کام یہ ہے. ٹھیک، ابھی ہم نے اس کا مفہوم سمجھا ہے. جو ہمارا اصل کام وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے معرفہ کو اور نکرہ کو ہم نے پہچانا کیسے ہے. جو معرفہ ہے عربی زبان کے اندر، اس کی کوئی 7 قسمیں ہیں معرفہ کی، یعنی اس کی 7 قسمیں ہیں معرفہ کی، اور نکرہ کی صرف ایک ہی قسم ہے. تو ہر وہ لفظ کہ جس کے آخر میں تنوین آ رہی ہو. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں 2 زبر ہوں، 2 پیش ہوں یا 2 زیر ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. کسی بھی لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. ٹھیک ہے، تو یہ تنوین جو ہے یہ علامت ہے نکرہ کی. کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر تنوین آ رہی ہے، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں، اس کو ہم کہیں گے یہ نکرہ لفظ ہے. یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ. کتابن، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ بیتن کہتے ہیں گھر کو. بیتن کسے کہیں گے؟ گھر کو. اور دارن کہتے ہیں بڑے گھر کو، حویلی کو. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ بلدن کہتے ہیں ملک کو. ٹھیک ہے، کہتا ہوں کہ مدینتن کہتے ہیں شہر کو. تو ہر وہ لفظ جس کے آخر کے اندر 2 زبر آ جائیں، 2 زیر آ جائیں، 2 پیش آ جائیں، اس کو ہم نکرہ کہیں گے. اور کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام. الف لام یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الف لام لگا ہوا ہو
تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ لفظ کیا ہے، معرفہ. میں کہتا ہوں کہ مسجد، مسجدون سے کیا ہو جائے گا، المسجد. المسجد. تیسرا کتاب الکتاب. الکتاب. مسجد نکرہ ہے، المسجد یہ معرفہ ہو جائے گا. اس میں لکھتا ہوں کتاب، کتاب کہتا ہوں الکتاب، یہ ہو جائے گا معرفہ. الکتاب معرفہ. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں سپوز کہ قلم، قلم، تو القلم یہ ہو جائے گا معرفہ. دیکھیں جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس کے آخر میں ہم پھر تنوین نہیں لگائیں گے. یعنی اس کے آخر میں پھر دو زبر، دو زیر یا دو پیش نہیں آئیں گی. ایک زبر آئے گی یا ایک زیر آئے گی، ایک پیش آئے گی. الف لام کے ساتھ کبھی بھی دو زبر، دو زیر اور دو پیش نہیں آئیں گی. الف لام لگ گیا تو ہمیشہ اس کے آخر میں یا تو پیش آئے گی یا ایک زبر آئے گی، ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ تو دیکھیں مثال لیتے ہیں ہم، مسلمون مسلمان. ٹھیک ہے. المسلم یہ معاف ہو جائے گا. یس یہاں تک بات کلیئر ہے؟ الف لام. ٹھیک ہے. جی بالکل کسی بھی کلیئر. لفظ کے شروع میں الف لام آ گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لفظ کیا ہو جائے گا، یہ معرفہ ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اس کو. اور دیکھیں الرحمن، آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن کا پیج؟ جی آ رہا ہے. اوکے. دیکھیں یہ رحمان تھا تو الرحمن ہو گیا، الف لام آ گیا شروع میں، ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے. الرحیم الف لام آ رہا ہے شروع میں، اس کو معرفہ کہیں گے. الحمد یہ بھی کیا ہے، معرفہ ہے. صحیح ہے. العالمین یہ معرفہ ہے. الرحمن الرحیم یہ معرفہ ہے. صحیح ہو گیا. الدین. الدین معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور مالک کیا ہو جائے گا، مالکی یومی. مالک نکرا ہوگا نا. ہاں فی الحال آپ یوں سمجھ لیں کہ نکرہ ہیں. ٹھیک ہے. فی الحال یہ نکرہ دونوں. اس طرح دیکھیں الصراط المستقیم یہ کیا ہو جائے گا، دونوں معرفہ ہوں گے. معرفہ. ٹھیک ہے. الف لام آ رہا ہے نا. اور صرف صراط، صراط نکرا ہوگا. نکرہ. ٹھیک ہے. اور غیری یہ بھی نکرا. ٹھیک ہے. اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور المغضوب. المغضوب الضالین یہ کیا ہو جائے گا پھر دونوں معرفہ. معرفہ. ٹھیک ہے. اگر صرف ہوتا مغضوب تو یہ نکرہ ہوتا. نکرا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ گیا اس کو ہم کہیں گے معرفہ ہے، وہ خاص ہے. وہ معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پراپر ناؤنس. ٹھیک ہے. اوکے. انگریزی زبان کے اندر جو معرفہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ لگاتے ہوتے ہیں دا، ٹی ایچ ای. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ بک، بک. ٹھیک ہے. یا کہتے ہیں اے بک، یہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انگریزی زبان کے اندر اے یا این لگانے سے لفظ نکرہ بنتا ہے. اور اگر کہیں پر ہو دا بک، ہو دا بک ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے معرفہ. یہ ہوگی معرفہ کی ایک قسم جس سے پہلے الف لام لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں میں فرق ہم کیسے کریں گے ترجمے کے اندر؟ جی دیکھیں جو لفظ نکرہ ہوتا ہے ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے، یاد رکھیں نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کے شروع میں لگاتے ہیں ایک، ٹھیک ہے، کتاب. یا لگاتے ہیں کوئی، یا کہتے ہیں کوئی ایک. اگر میں کہوں کتابن، میں کہوں گا ایک کتاب، یا میں کہتا ہوں کوئی کتاب، یا کہتا ہوں کوئی ایک کتاب. ٹھیک ہے. جب
کوئی لفظ نکرہ ہو، ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اس کے ترجمے کرتے لگاتے ہیں شروع میں ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب یا کوئی کتاب، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جب معرفہ لفظ ہوگا تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم صرف وہی لفظ لکھ لیں گے، ہم کہیں گے کتاب بس، اور ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. سمجھ گے آپ لوگ؟ جی صحیح یعنی ہے. یہاں پر ہم خاص کتاب نہیں کہیں گے، ہم صرف کہیں گے کتاب. ٹھیک ہے؟ اگر میں کہتا ہوں قلم، تو جو قلم جو ترجمہ کریں گے کہیں گے ہم ایک قلم، ایک قلم. ٹھیک ہے؟ ایک قلم، یا ہم کہیں گے کوئی ایک قلم. ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہاں میں ترجمہ معرفہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ جب کروں گا تو میں کہوں گا قلم، صرف قلم. یہ تھوڑا فرق ہے ترجمے کے اندر، یعنی جو معرفہ لفظ ہے اس کا ترجمے کے اندر ہم وہی لفظ کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مسلم، ترجمہ کیا کریں گے اس کا ہم؟ جی، جو لفظ مسلم ہے نکرہ ہے، ہم کہیں گے ایک مسلمان. ایک مسلمان. ایک مسلمان. ٹھیک ہے؟ اور جو المسلم ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے مسلمان. صحیح ہو گیا؟ یہاں تو بات کلیئر ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب فرض کہ میں کہتا ہوں کہ رجولون، رجولون کہتے ہیں آدمی کو، رجولون نکرہ ہے، ہم ترجمہ کریں گے ایک آدمی یا کوئی بھی آدمی. ٹھیک ہے؟ اور اس کا معرفہ بن جاتا ہے الرجل. اب چینج کرنا پڑا ہے لینگویج اس کی. رجل نکرہ ہے، ہم ترجمہ کریں گے ایک آدمی. اور رجل معرفہ ہم ترجمہ کریں گے صرف آدمی. یس، یہاں تک بات کلیئر ہے. یس پلیز، یہاں تک بات کلیئر ہے کہ ہم نے جی نکرہ جی. اور معرفہ کا ترجمہ کیسے. دیکھیں الفاظ جو ہیں ان کے ترجمے ہمیں شروع میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ جب آپ جیسے پڑھتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ، جب آپ ایک چیز کو بار بار پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تو وہ الفاظ خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. آپ کو کچھ چیز یاد نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ رٹا نہیں لگانا ہے، الفاظ کا ترجمہ خود بخود آپ کو یاد ہوتا چلا جائے گا. اب ایک تو یہ ہو گیا لفظ، اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام. جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، اس کے دو نام. ایک نام اس کا ہے لام تعریف، یعنی ایسا لام جو کہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے کام آتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر معرف باللام، یعنی ایسا لفظ جس کو الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو. یہ الفاظ کے نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کا نام کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں الف لام کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے؟ لام تعریف کہہ لیں یا معرف باللام کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. دوسرا معرفہ کی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم. آواز بریک ہو گئی. ہاں ایک منٹ، یہ میں سیٹنگ کروں اس کی. اوکے، علم. جو معرفہ کی دوسری قسم ہے اس کا نام ہے علمن. ٹھیک ہے؟ علم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو. ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ کی دوسری قسم ہے. یہ معرفہ کی دوسری قسم ہے. کسی بھی چیز کے نام کو. ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا. وہ
کسی بھی چیز کا جو نام ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. میں نے مثال دی تھی پہلے، میں کہتا ہوں کہ موبائل فون، ٹھیک ہے، موبائل کیا ہو جائے گا یہ؟ میں کہتا ہوں میرے پاس ایک موبائل ہے. ابھی آپ کے ذہن میں کوئی خاص چیز نہیں آ رہی، لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس سیمسنگ کا موبائل ہے، یا نوکیا کا موبائل ہے، یا ہواوے کا موبائل ہے. تو جیسے ہم نام لیتے جا رہے ہیں ہمارے ذہن کے اندر اس کمپنی کا ایک خاکہ آ رہا ہے. ہلو، آپ کو اپنی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اوکے، تو کسی بھی چیز کا جو نام ہوگا اس کو ہم کہیں گے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، معرفہ. میں کہتا ہوں کہ خالد، میں نے مثال دی، خالد مثال دی تھی، عمر فاروق، محمد، القرآن، ٹھیک، کتاب کا نام ہے. کسی شہر کا نام ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کسی شخص کا نام ہو، عبید اللہ ہے، احمد ہے، ٹھیک ہے، مقبول ہے، یا خالد ہے، ماجد ہے، اسلم ہے، مریم ہے، زینب ہے، عائشہ ہے، ٹھیک ہے، خدیجہ ہے، یعنی کوئی بھی جو نام ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. اس کو ہم علم کہتے ہیں. دیکھیں، جو نام ہے اس کے شروع میں الف لام لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے معرفہ ہوتا ہے. الف لام ہم تب لگاتے ہیں کسی لفظ کو جب وہ نکرہ ہو، اس کو معرفہ بنانے کے لیے. لیکن چونکہ نام جو ہوتے ہیں وہ پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے. البتہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر عرب لوگ وہ الف لام لگا لیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ پاکستان، میں کہتا ہوں پاکستان کو عربی میں کہتے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے، پاکستان، تو پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ اس کو الپاکستان بھی کہتے ہیں. دونوں پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ عربوں کی مرضی ہے کہ وہ کہاں الف لام لگاتے ہیں اور کہاں نہیں لگاتے. البتہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو نام ہوں گے، جو علم ہوں گے، اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی معرفہ ہوتے ہیں. البتہ میں بتا رہا ہوں عربوں کی عادت ہے کچھ الفاظ سے پہلے وہ الف لام لگا لیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ حسن، حسن نام ہے، ٹھیک ہے، حسن ایک فرد کا نام. میں کہتا ہوں کہ حسین نام ہے، صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ عباس نام ہے، عباس. تو ان کے اوپر الف لام لگانے کی کیا ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے سے معرفہ ہیں یہ. لیکن عرب جو ہیں ان کی عادت ہے کہ حسن کو کبھی لکھتے ہیں حسن اور کبھی لکھتے ہیں الحسن، وہ دونوں طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حسین کو کبھی لکھتے ہیں حسین اور کبھی لکھتے ہیں الحسین. ٹھیک ہے، اس عباس کو کبھی لکھتے ہیں عباس اور کبھی لکھتے ہیں العباس. دونوں طرح جائز ہیں، لیکن ایسے الفاظ بہت کم ہیں. ایسے الفاظ چند الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا آج ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، معرفہ اور نکرہ. پھر معرفہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لفظ کہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے، اور ایک وہ لفظ کہ جو کسی چیز کا نام ہو، چاہے شخص کا نام ہو، چاہے جگہ کا نام ہو، چاہے شہر کا نام ہو، کسی فرد کا نام ہو، کمپنی کا نام ہو. کوئی بھی جو نام ہوگا جو اس کی پہچان ہوتی ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. یس پلیز، یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال وغیرہ آتا ہے؟ ہم کوشش کریں گے آخری جو 5 منٹ ہمارے ہوں گے ہم اس میں سوال جواب کیا کریں گے، تاکہ کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو اس کو ہم ایڈریس کر لیں. یس، کوئی بھی سوال وغیرہ؟ اوکے، اب دیکھیں ہم نے اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے. بھائی آپ نے جو معرف باللام کہا ہے اس کو تھوڑا سا مزید، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری، معرف باللام جو آپ نے بتایا تھا نا اس کو تھوڑا سا وہ مزید بس میں نہیں بتایا تھا کہ اس کا جو نام ہے نا، کہ تو الف لام کہتا ہوں، اس کا جو اصطلاحی نام اس کو ہم کہتے ہیں معرف، معرف باللام، یعنی ایسا لفظ کہ جس کو لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو. اس کو میں سے لکھتے ہیں معرف باللام. ٹھیک ہے، عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں معرف باللام. ٹھیک ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں لام تعریف. تعریف کہتے ہیں کسی لفظ کو معرفہ بنانا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں تعریف، کہتے ہیں مدح کو، کسی کی خوبی بیان کو، وہ تعریف نہیں، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر
لام تعریف، یعنی ایسا لام جو کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے کام آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر. اوکے. اب دیکھیں ہم نے اس کی پریکٹس کیسے کرنی. دیکھیں ہم لوگ روزانہ الحمدللہ ہمیں سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں. تو آسان طریقہ کار یہ ہے، ایک تو میں آپ کو اس کا ہوم ورک سینڈ کروں گا. آج 8 10 یا 20 الفاظ ہوں گے، تو آپ نے اس میں تلاش کرنے ہیں کہ معرفہ کون سے نکرہ کون سے ہیں، یا الفاظ ہوں گے نکرہ تو آپ نے ان کو بنانا ہے معرفہ الف لام لگا کر. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کھولنا ہے، پورے قرآن میں سے کہیں بھی کھول لیں. آپ سورہ بقرہ کھول لیں، آل عمران کھول لیں، پورا کوئی پارہ کھول لیں. آپ ہر آیت کو دیکھتے چلے جائیں، دیکھیں کہاں کہاں کس لفظ کے شروع میں الف لام آیا. دیکھیں الکتاب، الکتاب معرفہ ہے، اور اگر صرف ہوتا کتابن تو نکرہ ہوتا. اب دیکھیں ہدن، یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے. اور للمتقین یہ معرفہ ہے، المتقین اصل میں تھا یہ. اس طرح الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، الصلاۃ معرفہ ہے. اور بالآخرت، یہ اصل میں ہے الآخرہ، یہ معرفہ ہے. اور دیکھیں ہدن اگر آ رہا ہے شروع میں، یہ دوبارہ یہ ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. المفلحون، الف لام آ رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے معرفہ. اور سواء، دو پیش آ گئی تنوین ہے، ہم کہیں گے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں غشاوۃن، آخر میں دو پیش ہیں، تنوین ہم کہیں گے نکرہ ہے. عذابن، دو پیش ہیں، تنوین ہے، نکرہ ہے. عظیمن، آخر میں دو پیش ہیں، نکرہ ہے، تنوین ہے، اس کو نکرہ کہیں گے. الناس آ گیا ہے، الف لام آ گیا، اس کو معرفہ کہیں گے. ٹھیک ہے. بمؤمنین، اس میں الف لام نہیں ہے شروع میں، اس کو ہم نکرہ کہیں گے. تو شروع میں آپ کو ممکن ہے کچھ مشکل ہو، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے کہ آپ نے تلاش کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. اور دیکھیں مرض النکرہ ہے، مرض النکرہ ہے، عذاب النکرہ ہے، علیم النکرہ ہے. جہاں جہاں بھی الف لام نہیں ہوگا ہم کہیں گے نکرہ ہے. مسلمون میں الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے. الارضی، یہ معرفہ ہے. اس طرح آپ نے تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خود کی پریکٹس کے لیے مجھے آپ میسج نہ بھیجیں، آپ سینڈ نہ کریں، لیکن خود سمجھنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے. تو آپ جب بھی آپ نے ابھی قرآن کو پڑھنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کی مشق کرتے رہنی ہے. آپ نے صحیح ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ نکیرہ کا مطلب بتا دیں بھائی. نکرہ کہتے ہیں عام لفظ کو، عام کو. ٹھیک ہے. اور معرفہ کہتے ہیں خاص کو. جی اچھا. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بھی لفظ یا تو عام ہوگا یا خاص ہوگا. عام کو کہتے ہیں نکیرہ اور خاص کو کہتے ہیں معرفہ. اچھا. اس کوئی اور سوال اس کے علاوہ؟ چلیں، بہت شکریہ. اگر آپ میں سے کوئی اگر لیٹ آیا ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ ڈال دوں یوٹیوب کے اوپر، تو وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کا جو ہوم ورک ہے آپ کو میں سینڈ کر دوں گا گروپ میں، تو مجھے آپ لوگوں نے اس کو لکھ کر مجھے آپ لوگوں نے اس کو سینڈ کرنا ہے. صحیح ہو گیا؟ جی صحیح ہے. بات اچھا. ٹھیک ہے جی.